السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سنانے والے ہیں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی داستان۔ ناظرین، جب ہم اس کائنات کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ذہن میں یہ سوال ابھر آتا ہے کہ اس زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی الگ الگ کہانی موجود ہے، لیکن بطور مسلمان ہمارا یہ کامل ایمان ہے کہ سب سے مستند اور سچی معلومات وہی ہے جو ہمارے پروردگار نے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسان کی ابتدا ہمارے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام خلیق اماں حوا کے ساتھ ان کا روحانی تعلقات، ابلیس کا تکبر، گھمنڈ اور زمین پر ان کی آمد کی پوری حقیقت بیان فرمائی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی آیت مبارک کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پوری داستان تفصیل سے سمجھائیں گے۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کریں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا۔ سورہ البقرہ میں ارشاد باری عطا فرمایا ہے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نایاب خلیل بنانے والا ہوں، فرشتوں نے آدم سے عرض کیا، کیا تو زمین میں اسے بنائے گا جو اس سے فساد، خون خرابہ برپا کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری زمین کے مختلف گوشوں سے مٹی جمع کی گئی، کالی، لال، سفید، سخت اور نرم۔ یہی وجہ ہے کہ آج آدم کی اولادوں کے رنگ، مزاج اور شکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ پھر پروردگار نے خمیر، گھٹی ہوئی مٹی سے ایک پتلا تیار فرمایا، اور جب اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام ایک زندہ انسان بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیدا کر کے ان کے نام پوچھے، تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تو فرشتوں پر انسان کی عظمت اور علم کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ جب آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ثابت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور وہیں موجود ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس شیطان نے انکار کر دیا۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے وجہ پوچھا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا ہے، تو ابلیس شیطان نے تکبر، اہنکار کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اس تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ رحمت سے دھتکار دیا اور قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کی مہلت مانگی اور قسم کھائی کہ وہ آدم اور ان کے اولاد کو سیدھے راستے سے بھٹکائے گا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام جنت میں تنہا اکیلے تھے۔ مستند حدیث مبارک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائی پسلی میں سے ان کی شریک حیات اماں حوا کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون و انسیت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ بیوی جنت میں کام کرو
اور جہاں سے چاہو باعزت کھاؤ، لیکن اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ہر طرح کی نعمت میسر تھی، نہ وہاں بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ کی شدت اور نہ کوئی خوف۔ لیکن ابلیس عجائز عناوت اور عناوتی کی آگ میں جل رہا تھا۔ شیطان نے ظاہری دشمنی نہیں دکھائی بلکہ وہ خیر خواہ ہمدرد بن کر ان کے پاس آیا۔ اس نے وسوسہ، جھوٹا وہم ڈالا اور جھوٹی قسم کھا کر کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ انسانی فطرت کے طرح اور ابلیس کی جھوٹی قسموں پر یقین کر کے آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ ندامت، شرمندگی کا احساس۔ جیسے ہی انہوں نے اس پھل کو چکھا، جنت کا وہ روحانی لباس جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا جیل ہٹ ہو گیا۔ دونوں کو فوراً اپنی لغزش کا احساس ہوا اور وہ نہایت ندامت کے ساتھ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، کیا میں نے تمہیں اس شجر سے منع نہیں فرمایا تھا اور تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ناظرین، یہاں ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کے ظرف کا سب سے بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ ابلیس نے مستقل کرنے کے بعد دلائل دیا اور تکبر کیا، جبکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے فوراً اپنی خطا کا اعتراف کیا اور بارگاہ الہی میں رو رو کر گڑ گڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات، الفاظ الہام فرمائے۔ سورہ الاعراف آیت 23۔ وہ تاریخ دعا درج ہے، اللہ تعالیٰ جو رحمان الرحیم ہے اور غفور الرحیم ہے، اس نے اپنے بندوں کی سچی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم الہامی ظاہر فرمایا، تم سب نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت تک ٹھکانہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین کے الگ الگ خطوں میں اتارے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس غلطی پر سالوں تک روتے رہے اور بارگاہ الہی میں توبہ کی مقبولیت کے بعد دونوں ایک دوسرے کے تلاش میں نکلے۔ سالوں کی جدائی کے بعد مکہ مکرمہ کے قریب میدان عرفات، جبل الرحمہ پر دونوں کا دوبارہ ملاپ ہوا۔ عرفات کے معنی ہی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی شناخت، پہچان کرنا اور ملنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کامل سے دونوں کو پھر سے ایک کر دیا۔ دوبارہ ملنے کے بعد حکم الہی سے آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر زراعت، کھیتی باڑی، آگ کا استعمال اور شریعت سماجی زندگی کے طریقے سکھائے گئے۔ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی اور رسول بھی بنے۔ اماں حوا سے ہر بار جڑواں بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اس دور کے شریعت کے ایک ہی پیٹ سے پیدا ہونے والے بھائی بہن کا آپس میں نکاح حرام تھا، بلکہ دوسرے سے پیدا ہونے والے بچوں کا آپس میں نکاح کرایا جاتا تھا۔ اس طرح رفتہ رفتہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں اضافہ ہوتا گیا اور پوری دنیا میں انسان آباد ہو گیا۔ قرآن پاک ہمیں اس واقعے سے تین بڑے روحانی
सबक सिखाता है। इंसान का जमीन पर आना कोई सजा नहीं थी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही फरिश्तों से फरमा दिया था कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। ये वाकया तो बस एक सब जरिया था ताकि इंसान को इब्लीस के मक्कार और फरेब का तजुर्बा हो सके। सच्ची तौबा की ताकत इंसान से खता था लग़ज़िश हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। सच्ची नदामत गुनाहों को भी धो देती है। नाज़रीन ग्रामी, ये भी हमारे बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की वो सच्ची और रूहानी दास्तान जो हमारे कुरान पाक में दर्ज है। हम सब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में मुकीम हो, उसी एक नबी पाक की औलाद है। अगर आपको ये कुरानी मालूमात और तारीखे दास्तां पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइकन दबाना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के वसवसे से महफूज रखे और सिरात अल मुस्तकीम पर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारी सलाम का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।